الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ بنی اسرائیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی 18 آیات میں جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق تورات کی تعلیمات کا نچوڑ اللہ تعالی نے دے دیا ہے۔ So to say, this is the Quranic version of the 10 commandments of Torah۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے، سب سے پہلی ہدایت، مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے، بندگی پرستش صرف اللہ کی۔ دوسری ہدایت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروۂ سنام ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں تو انہیں اف تک مت کہو، انہیں کبھی جھڑکو نہیں، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھو، عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو۔ ہاں یہ کہ اگر کسی وقت کوئی بات ان کی رد کرنی ہی پڑے جبکہ تمہارے دل میں کوئی میل نہ ہو، سرکشی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں کی حالت کو، اللہ معاف فرمائے گا۔ تیسری ہدایت، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور محتاجوں کی اور غرباء کے مسک۔ چوتھی ہدایت، فضول خرچی میں دولت مت اڑاؤ۔ یہ تیسری اور چوتھی باہم مربوط ہے۔ اگر فضول خرچی میں دولت اڑاؤ گے تو ادائے حقوق کے لیے پیسے نہیں آئیں گے، بلکہ انسان مصرف جو ہے اپنی فاضل دولت کا کرے۔ حقوق کا ادا کرنا، اس میں قرابت دار سب سے پہلے ہے، پھر اور جو بھی محتاج ہیں، مسکین ہیں، پھر یہ کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اس میں پھر مزید ہدایت کہ اگر کسی وقت تمہاری اپنی حالت ایسی نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تعاون کر سکو، تب بھی یہ ہے کہ بات نرم کرو، معذرت کرو بڑے اچھے انداز میں۔ اسی سلسلے میں مزید ہدایت کہ ان صدقات اور خیرات کے معاملے میں بھی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ نہ یہ ہو کہ آدمی بخیل ہو جائے اور ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لے کہ کوئی پیسہ نکلے ہی نہ یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے تو پھر یہ کہ اسے بعد میں پچھتانا پڑے۔ اسی میں مزید ہدایت، اگر تم اپنے کسی عزیز کا یا کسی اور بیچارے غریب انسان کا چاہتے ہو کہ اس کا حال بدل جائے، اس کی حالت بہتر ہو جائے، اپنی حد تک جو تم کر سکتے ہو ضرور کرو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کی حالت بدلنے پر قادر ہو۔ کسی کے رزق کی کشادگی یا تنگی یا سراسر اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک اور ہدایت، زنا کے قریب تک نہ پھٹکنا، یہ بہت ہی بری شے، بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ مزید ہدایت، انسانی جان کا احترام، قتل ناحق سے بچنا ہے، اور جو شخص ناحق قتل کر دیا جائے اس کے ورثاء کو ہم ایک اختیار دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے کہ قاتل کو معاف کریں یا قاتل سے جان کے بدلہ جان جو ہے اس کی لیں۔ مزید ہدایت، یتیموں کے مال کے قریب نہ پھٹکنا، لیکن بہت عمدہ طریقے سے ان کی حفاظت کرو، امانت سمجھو اس کو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر یہ ہے کہ تم ان کے مال ان کے حوالے کر ہی دو گے۔ عہد کی پابندی کرو، جہاں معاہدہ ہو جائے، وعدہ ہو، اس کو پورا کرو، اور جب ناپ کا دینے لگو تو ناپو بھی پورا، اور تول کر دو تو سیدھی ترازو سے تولو۔
یہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے بھی، اسی سے جو بقیت اللہ جو بچ جائے گا تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی، اور بے ایمانی سے کم ناپ کر کم تول کر کچھ زیادہ اگر تم نے فوری طور پر حاصل کر بھی لیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ اس میں نحوست ہوگی۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا۔ اب جو اس کے بعد جو ہدایت ہے جس کے اوپر کہ میں کل رک گیا تھا، جو بہت اہمیت کی حامل ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو یا مت لگو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ انسان کا بحیثیت اشرف المخلوقات اس کا طرز عمل جو ہے وہ علم پر مبنی ہونا چاہیے، توہمات پر نہیں، خام خواہ کے توہمات جن کے لیے کوئی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں، ان توہمات کے اوپر انسان اپنی روش کو استوار کرے، یہ اس کے شایع نشان نہیں۔ البتہ اب علم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، یہ ہم سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں دیکھ آئے ہیں۔ ایک ہے ہیومن نالج، ایکوائرڈ نالج، انسان جو علم حاصل کرتا ہے، اور ایک ہے ریویلڈ نالج جو اسے دیا جاتا ہے، وہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے، الہام کے ذریعے سے آتا ہے۔ وہ ریویلڈ نالج جو ہے اس کے ریسیپینٹ جو ہے وہ ہیومن سول ہے، اسپرٹ ہے، یہ نہیں ہے، یہ سینسز نہیں ہے، یہ دماغ نہیں ہے۔ وہی چاہے جلی ہو چاہے خفی ہو، الہام ہو، کشف ہو، رؤیا صادقہ ہو، کوئی بھی شے ہو، اس کا تعلق اس حیوانی وجود سے نہیں ہے، اس کا در حقیقت اس روحانی وجود سے ہے جس کا مسکن قلب ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی جو وہی خفی عام لوگوں کو ہو جاتی ہے، الہام ہو جاتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے تو دلیل ہے وہ، اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن کسی اور کے لیے دلیل نہیں ہے۔ جو ریویل نالج ہے اس میں صرف وحی جلی جو انبیاء کے پاس آئی ہے وہ دلیل ہے، وہ دلیل قاطع ہے، وہ برہان قاطع ہے۔ ان کے پاس جو وحی جلی آئی وہ بھی، اور جو وحی خفی آئی وہ بھی۔ وحی نبوت جو ہے وہ علم ہے، العلم۔ ایک علم تو یہ ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جو انسان حاصل کرتا ہے خود۔ اس کے لیے یہ سینس آرگنز جو اس کو دیے گئے ہیں، حواس خمسہ، جن میں سے اہم ترین جو ہے ان السمع والبصر، سماعت اور بصارت، باقی یہ کہ 3 اور بھی ہیں، چھونا ہے، چکھنا ہے، سونگھنا ہے۔ ان سے جو سینس ڈیٹا ملتا ہے پھر وہ یہاں فیڈ ہوتا ہے دماغ میں، برین میں، اور یہ ایک کمپیوٹر ہے جو اسے پروسیس کرتا ہے، اس سے کچھ نتیجے نکالتا ہے۔ یہ آیت در حقیقت اس سے بحث کر رہی ہے۔ انسانی علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایپریٹس دیا ہے، جو آرگنز دیے ہیں، وہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ وہ سماعت ہے، بصارت ہے اور عقل ہے۔ یہ فؤاد کا ترجمہ میں نے عرض کیا تھا، عام طور پر دل کیا گیا ہے، حالانکہ کوئی اس کے لیے جو لغوی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ کون سا لفظ ہے، کون سا اس کا مادہ ہے۔ اس کا مادہ وہی ہے جس سے لفظ فائدہ نکلا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کتابوں میں کچھ لکھا پھر فے لکھ دیتے ہیں، فے فائدہ، یعنی اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، پھر فے یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو فائدہ نتیجہ ہے۔ اسی طرح فعید کہتے ہیں عربی زبان میں اس شے کو، جیسے سبزی ہے بہت سی، آپ نے اس کو ابال لیا اور بھون دیا تو اس میں پانی وانی نکل جاتا ہے، بجھ کر رہ جاتی، تھوڑی سی ہو جاتی، بھجیا ہم کہتے ہیں اس کے، بھجیا بن گئی ہے۔ گوشت کا بھی یہ ہے کہ جب آپ اس کو سینکتے ہیں پانی وغیرہ نکل جاتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے، تو اس کا خلاصہ نکلتا ہے۔ تو سینس ڈیٹا سے جو خلاصہ نکالتا ہے پھر یہ برین کمپیوٹر، یہ ہے در حقیقت فؤاد۔ اس سے فائدہ حاصل کرنا، اس سے نتیجہ نکالا، اس سے انفر کرنا، اور اس سے انفر کر کے جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا پھر جو بھی پاس میموری موجود ہے، سٹورڈ ہے اس کے اندر، اس کے ساتھ اس کو پھر وہ کمپیئر کرتا ہے، پھر کوئی نیا نتیجہ نکلتا ہے تو اب سٹور کر لیتا ہے کہ ایک بات اور مجھے معلوم ہو گئی۔ اور یہ اس طریقے سے رفتہ رفتہ انسانی علم بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گیا ہے، عقلیں دنگ ہیں، کہاں تک پہنچ گیا۔ آج کسی ایک انسان کے لیے ممکن ہی نہیں رہا ہے کہ وہ پورا جو معلومات کا دائرہ اس وقت ہے تمام سائنسز کے اندر ان کا احاطہ کر سکے، ناممکن۔ کسی فزسسٹ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف فزکس کے دائرے کی تمام معلومات کو وہ اپنے ذہن میں جمع کر سکے۔ اتنا بڑا ایکسپلوژن ہے معلومات کا، وہ سب اسی سے ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ان چیزوں کی مسئولیت ہے، اللہ نے یہ چیزیں تمہیں دی ہیں، اب ان کو تو بند کر کے رکھ چھوڑو، توہمات کے اوپر اپنا بنیاد رکھ لو،
زلزلہ کیسے آتا ہے؟ ایک گائے ہے، گائے کے دو سینگوں پر یا بیل کے دو سینگوں پر زمین کھڑی ہے، وہ ایک سینگ کے اوپر وہ ٹکا لیتا ہے، پھر جب ذرا وہ تھک جاتا ہے تو وہ بدلتا ہے تو دوسرے سینگ کے اوپر زمین کو لاتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل یا تو ہونی چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول سے، وہ دلیل ہے، اور یا پھر دلیل ہوگی اس ذریعہ علم سے، جو ہیومن نالج ہے، اس سے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ قطعی ہے، وہ یقینی ہے، وہ ویریفائیبل، وہ ایکسپیریمنٹیشن سے حاصل ہو رہا ہے، آبزرویشن سے حاصل ہو رہا ہے، پھر جو نتائج آپ نکالتے ہیں انہیں ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں وہ آیت کہ جو انتہائی اہم ہے۔ قرآن مجید نے نوع انسانی کو اس راستے پر ڈالا ہے کہ توہمات کے تمام ذخیرہ کو رد کر کے اور علم پر اپنے موقف کو قائم کرو۔ اس کو کہا گیا ہے، اس کو جب جان لیجئے کہ اصل میں اس سے پہلے جو فلسفہ تھا، ارسطو کا فلسفہ، اس کا ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں، عالم اسلام میں بھی بہت عرصے تک ارسطو کا یہ ڈنکا بجتا رہا ہے، اب جا کر کہیں بمشکل ان چیزوں کی گرفت ڈھیلی پڑی ہے۔ وہ ہے استخراجی منطق۔ معلومات کا دائرہ بہت کم تھا، جو بھی معلومات تھی اس میں سے وہ نکالتے جا رہے ہیں، نتیجے نکال رہے ہیں، اسی میں سے وہ بال کے کھال اتار کر استخراجی ڈیڈکٹیو لاجک۔ قرآن نے آ کر انڈکشن، منطقی استقرائی کا دور شروع کیا۔ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، آبزرو کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ دیکھو زمین کو، آسمان کو دیکھو، یہ تمام فینومینا آف نیچر اللہ کی نشانیاں، آیات ہیں۔ یہ تقدس عطا کیا ان کو، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں اور قوانین طبیعہ اللہ تعالیٰ کے۔ ٹھیک ہے، اس معنی میں تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے ان کو توڑ دے، لیکن روز روز تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اتنے محکم قوانین ہیں یہ، اگر یہ محکم قوانین نہ ہوتے، سائنس پاسبل ہی نہ ہوتی، ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہوتی۔ کبھی کوئی قانون ہو جاتا حرکت کا، کبھی قانون حرکت کا بدل جاتا، تو پھر کیسے کوئی آپ مشین بناتے، کیسے کوئی آپ کی کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہیں تھی۔ دیز لاز آف نیچر، فزیکل لاز، وہ بہت مضبوط ہے، اللہ کے بنائے ہوئے۔ ہاں، اللہ سے بالا تر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی پابند ہو گیا انہی کا۔ ظاہر بات ہے کہ سمندر ایک ہی دفعہ پھٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر، روز روز تو نہیں پھٹتا سمندر۔ آگ نے ایک ہی مرتبہ جلانے سے انکار کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، باقی روز روز تو نہیں۔ تو یہ چیزیں شاذ ہوتی ہیں، لیکن یہ معجزے کو ہم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے قوانین کو توڑ دے، لیکن یہ قوانین روز روز نہیں ٹوٹتے، یہ قوانین جو ہے مستقل ہے، دائم ہے، اور انہی کے ذریعے سے یہ پاسبل ہے سائنس۔ تو در حقیقت علامہ اقبال کا ایک بہت اہم نظریہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے خطبات میں یہ بات کہی ہے، The inner core of the present Western civilization is Quranic۔ اس موجودہ مغربی تہذیب کی بھی جو انر کور ہے، اس کا جو خالص اندرونی جو اس کا محور ہے، وہ خالص قرآنی ہے، کیونکہ یہ سائنس پر قائم ہے۔ اور قرآن نے جو ہے اسی طرف توجہ دلائی ہے۔ توہمات کو ایک طرف رکھو، یہ سب آکلٹ سائنسز وغیرہ جو ہیں، ان سے بھی ہمارے ہاں بڑی سخت جو ہے اسے بیزاری کا اظہار ہے۔ یہ نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکیریں دیکھی جا رہی ہے، یہ سائنس آف نمبرز ہے، آکلٹ سائنس قطعاً نہیں، یہ سائنسز نہیں ہے، کوئی توجہ مت کرو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور العلم علمان، علم دو ہی طرح کا ہے، یا پھر وہ صحیح جو اللہ نے جو اپریٹس دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ودیت کر دیا تھا، علم الاسماء، اسی کے ذریعے سے ایکسفولیشن ہو رہی ہے اس اپریٹس کے ذریعے سے، اور علم پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یا وہ علم ہے، اور یا پھر وہ علم ہے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یورپ کی تباہی کا سبب یہ ہوا کہ اس نے دوسرے علم سے نگاہیں بند کر لی، وہی سے اپنا سلسلہ توڑ لیا، صرف اس علم کے اوپر رہ گیا۔ تو یہ گویا کہ دو آنکھوں میں سے اللہ نے جو دی تھی انسان کو، ایک یہ ایکوائرڈ نالج کی آنکھ اور ایک ریویل نالج کی آنکھ، وہ ریویل نالج کی آنکھ بند کر لی، اس سے اس نے دجالیت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ورنہ خود اپنی جگہ پر یہ ایکوائرڈ نالج، یہ علم الاسماء، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اس میں فی نفسہ ہی کوئی خرابی نہیں ہے، صرف یہ کہ دوسری طرف سے بے توجہ ہو گئی، اس نے اس کے اندر جو نتیجے کے اعتبار سے خرابی پیدا کر دی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کتنے ہی اکڑ کر چلو اور کتنے پاؤں مارو زمین پر، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے۔
ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہیں پہنچ سکو گے پہاڑوں تک اونچائی میں، گردن کتنی اکڑا لو، کتنا اونچا کر لو، اوپر ترا بھی چڑھا لو، کہاں تک چڑھاؤ گے؟ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جو ساری باتیں ہیں اس میں جو برائی ہے وہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے۔ اب اس میں ڈونٹس بھی آئے ہیں، ڈوز بھی آئے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو ان تمام احکام کے اندر جو حکم ہے اس سے سرتابی کریں گے تو برائی ہے، اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس میں ملوث ہوں گے تو برائی ہے، تیرے رب کو بہت پسند ہے، ناپسند ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ کہ جو آپ کے رب نے اے محمد آپ پر وحی کی ہے از قسم حکمت، یہ حکمت کا خزانہ ہے۔ تمدن انسانی، تہذیب انسانی، ثقافت انسانی، اجتماعیت انسانی کے لیے یہ اصول ہیں کہ اگر ان پر انسان کاربند رہے تو اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنا سکتا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، لیکن اولین اور آخرین بات پھر وہی ہے، شروع میں بھی یہ تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اول و آخر توحید ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ ٹھہرا لو معبود، پھر تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ ہو کر، ملوم مدحورا، دھکے دیے جا کر۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، چلتے چلتے ایک اشارہ جو کہ انہوں نے کیا تھا کہ اللہ کی بیٹیاں قرار دے لی تھی۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، اے عرب کے لوگوں تم ذرا سوچو، مزید غور کرو، کیا تمہیں تو پسند کر لیا ہے، ترجیح دی ہے اللہ نے بیٹوں کے ساتھ، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود فرشتوں کی شکل میں اپنے لیے بیٹیاں کر لی ہیں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، غور کرو تم یہ بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو اللہ کی جناب میں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ اس میں قرآن حکیم میں حجم کے اعتبار سے جتنی مرتبہ اس صورت میں قرآن کا لفظ آیا ہے اور قرآن کا ذکر ہے، تانا بانا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ہی سے ہے، قرآن سے متعلق۔ پہلے ہی رکوع میں تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، اجرا کبیرا۔ تو اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بار بار قرآن کا ذکر آئے گا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے تو اس قرآن کے اندر اپنی آیات کو تصریف، گردش کے اندر رکھا ہے، مختلف اسلوبوں سے بیان کیا ہے تاکہ یہ سوچیں، غور کریں، سبق حاصل کریں۔ وما یزیدہم الا نفورا، ان بدبختوں کی بدبختی یہ ہے کہ اس میں ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے نفرت کے اندر، بھاگ ہی رہے ہیں، دور ہی ہو رہے ہیں۔ قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی آلہہ ہوتے جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ بھی تو ذی العرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتے، یعنی یہ کہ اگر کوئی اور آلہہ ہوتے تو کیا ان کے دل میں یہ تمنا نہ ہوتی کہ سب سے بڑا الہ میں کیوں نہ بنوں؟ راجے مہاراجے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑا مہاراجہ چھوٹے راجے، چھوٹے راجوں کے اندر پھر وہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ کیوں نہ میں ہی مہاراجہ بنوں؟ ایک شہنشاہ ہے، اس کے تحت بہت سے لوگ ہیں، نواب ہیں، گورنر ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں بسا اوقات گورنر جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خود وہ بادشاہ بنے، اس کے بھی تو دو ہاتھ دو پاؤں ہیں، کیا ہے اس کے پاس؟ تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی صورت اختیار کریں کہ وہ بغاوت کریں، اور اس دنیا کے اندر پھر امن اور سکون اور چین، اس کائنات کے اندر نظم کیسے قائم رہتا؟ سبحانہ و تعالی، بہت پاک ہے وہ، بہت بلند و برتر ہے اما یقولون، ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، علوا کبیرا، اور اس کی بلندی بہت بلند ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض، اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو بھی ان میں ہے۔ یہ تسبیح قولی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں آگے آ جائے گا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو نہیں جان سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ ہر شے کو اللہ نے زبان دے رکھی ہے، جیسے حامد سجدہ میں ہم پڑھیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہر شے کی کوئی زبان ہے اور وہ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ لیکن ایک چیز ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے گویا کہ اعلان کر رہی ہے کہ میرا صانع، میرا مالک، میرا خالق وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ اپنے وجود سے۔ جیسے تصویر جو ہے وہ مصور کے کمال فن پر گواہی دیتی ہے، میرا بنانے والا بڑا کامل فنکار ہے، تصویر گویا کہ اپنے مصور کی عظمت کا اظہار کر رہی ہے۔ تو اس کائنات کی ہر شے گویا کہ زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔
وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے نہیں ہے مگر یہ کوئی تسبیح کرتی ہے اللہ کے حمد کے ساتھ، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یقینا اللہ حلیم ہے، تحمل والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا، غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر دیکھیے قرآن کا تذکرہ ہے۔ اے نبی جب آپ قرآن پڑھ کر انہیں سناتے ہیں جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے مابین کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، ایک غیر مرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ پردہ حائل کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں، تو متوجہ ہے ہی نہیں، سنجیدگی ہے ہی نہیں، لاؤبالیانہ پن ہے، بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، اس تو توجہ سے کاہے کو سنیں گے؟ لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف تعبیر کر رہے ہیں، اس قانون فطرت کے مطابق چونکہ ہے، ہم ڈال دیتے ہیں ان کے اور آپ کے مابین ایک غیر مرئی پردہ۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں کے اوپر بھی ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں، یفقہوہ، کہ وہ اسے سمجھ نہ پائیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں کے اندر ثقل پیدا کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن مجید میں اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں توحید کے ساتھ، اکیلے اسی کا، وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ اپنی پیٹھیں موڑ کر چل دیتے ہیں بدک کر کے، یہ کیا ایک ہی اللہ، ایک ہی اللہ، ایک ہی اللہ کی رٹ لگا رکھی انہوں نے، اور آلہہ بھی تو ہیں، آخر ان کا بھی کچھ ذکر کریں، کبھی ان کا بھی بارے ان کا بھی بیان ہو جائے، لیکن نہیں، یہ تو ایک ہی اللہ کی رٹ لگاتے ہیں، تو وہ بالکل بدک کر چلے جاتے ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، اور جب اے نبی یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور توجہ سے بیٹھ کر سنتے ہیں تو ہمیں خوب معلوم ہے یہ کیا سنتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں اس کا پس منظر کہ وہ اپنے عوام پر یہ اثر ڈالنے کے لیے کہ یہ لوگ تو بڑے مخلص ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، پھر ہمارے ذہین ہے، انٹیلیجنسیا ہے ہمارا، یہ ہمارا ایلیٹ ہے، تو یہ جا کر سوچتے ہیں پھر آخر کوئی بات نہیں ہوگی محمد کے پاس کہ یہ لوگ جو ہیں پھر خالی ہاتھ واپس آتے ہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے جو یہ سننے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس تو کیا سننے آتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور پھر جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، اور پھر یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ ظالم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک سحر زدہ شخص کی، یعنی ان میں سے کسی کے دل میں کوئی بات پیدا ہونی بھی لگتی ہے کہ نہیں بھئی آج تو جو بات کی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وزنی بات ہے، اس پر تو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ اب ان کے کان کھڑے ہوئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر تو ہمارے اس دوست اور ساتھی کے اوپر تو محمد کا داؤ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا پھر اس کو سمجھاتے نہیں بھائی ایک سحر زدہ آدمی ہے، مسحور نے کہا اس کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہو۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے نبی کیسی مثالیں وہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، سحر زدہ، مسحور، کبھی ساحر، کبھی مسحور، کبھی شاعر، کبھی مجنون، یعنی کوئی ایک رائے بھی ان کی نہیں آپ کے بارے میں بن رہی ہے۔ فضلوا، اب وہ بھٹک گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اور اب یہ راہ یاب نہیں ہو سکیں گے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں بھی، ہمارا گوشت گل سڑ کر جو ہے راکھ ہو جائے گا، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا ایک نئی زندگی، ایک نئی تخلیق؟ گویا کہ انہیں یہ بہت محال معلوم ہوتا ہے، ناممکن ہے۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے نبی ان سے کہیے کہ تم تو ہڈیوں کی بات کر رہے ہو اور مٹی کی بات کر رہے ہو، خواہ تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، او خلقم مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے دلوں میں ذہن میں ہو، تمہارے اس کا تصور کر سکتے ہو، وہ بن جاؤ، تب بھی اللہ اٹھا لے گا۔ فسیقولون من یعیدنا، پھر وہ کہیں گے اچھا کون ہمیں اٹھائے گا دوبارہ، کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، کہیے وہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو پھر وہ آپ کے سامنے ذرا اپنے سرکوں کو مٹکائیں گے، سروں کو، ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، کب ہوگا ایسا بتائیے؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہہ دیجئے ہو سکتا ہے قریب ہی آئی ہوئی تمہاری شامت جو ہے، ہو سکتا ہے دور نہ۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن کہ وہ تمہیں پکارے گا جب تم اپنی قبروں میں ہوگے یا گلے سڑے ہوئے ہڈیوں کی شکل میں ہوگے، لیکن تم چلے آؤ گے اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے، بحمدہ، اس کی حمد کرتے ہوئے، وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم گمان کرو گے کہ نہیں رہے ہم مگر بہت تھوڑا سا عرصہ، دنیا میں بھی اور یہ پورا عالم برزخ جو ہے یہ بھی کوئی تھوڑا سا ہی عرصہ تھا جو ہم گزار کر آئے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اب یہ عبادی کون ہے؟ اہل ایمان، بجائے یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے قُلْ لِعِبَادِی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقولوا الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ، وہ بات کیا کریں عمدہ،
مطلب یہ ان کی طرف سے کوئی تلخی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب ان لوگوں کے آباء و اجداد سے بنے ہوئے ان کے خیالات ہیں، عقائد ہیں، ان کی ریتیں ہیں، ان کی رسمیں ہیں، ان کی حمیت ہے، ان کی غیرت ہے، عوام میں جہالت ہے، ان کے چودھریوں میں اپنے مفادات، اپنی حیثیت، اس کا احساس ہے۔ لہذا یہ تمام رکاوٹیں جو ان لوگوں کے راستے میں حائل ہیں ان کا خیال کریں تو اپنا جو داعی جو ہے اس کے اندر تحمل ہونا چاہیے، حلم ہونا چاہیے، داعی کہیں مشتعل نہ ہو۔ قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، انہیں بات کرنی چاہیے عمدہ۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، یقین شیطان تو چاہے گا کہ ان کے درمیان کوئی لڑائی شروع کرا دے، ہاتھا پائی شروع کرا دے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے۔ ان یشاء یرحمکم، وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا، اور ان یشاء یعذبکم، چاہے گا تمہیں عذاب دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں ان کو ہدایت پر لانے کے، نہیں۔ یہ معاملہ ہر شخص کا اپنا ہے، ذاتی ہے، ہز اون چوائس۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ آپ کا رب خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو کہ جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ اب چونکہ یہ مسئلہ وہی ہے، آخری دور ہے مکے کا، اور وہ خبریں پہنچ چکی ہیں، اور یہ صورت بنی اسرائیل کے تاریخ سے شروع ہو رہی ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ آیا موسیٰ افضل ہیں یا محمد افضل ہیں، یا یہ کہ عیسیٰ افضل ہیں یا محمد افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو اس دعوت اور تبلیغ کے جو تقاضے ہیں ان کے حوالے سے کہ اس بحث میں تم نہ پڑو۔ اگر اس بات کو تم زیادہ زور دو گے ان میں حمیت پیدا ہو جائے گی، جیسے ہمارے ہاں وہ کھڑے ہو کر الاپتے ہیں سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی۔ ٹھیک ہے، وہ ہے افضل، لیکن خود انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو۔ حضور کے صریح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں افضل، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ اس افضلیت کا اس طریقے کا چرچا کرنا جو ہے اس سے دوسروں کے اندر ایک جو ہے منفی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے حضور کی حدیث ہے، یہ مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو۔ یونس وہ ہیں رسولوں میں سے ایک ہی رسول ہیں دنیا میں جنہیں کچھ اللہ نے سزا دی ہے، پکڑ ہوئی ہے، اور کسی کا معاملہ نہیں۔ یہ سورہ یونس میں ہم دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو، اس لیے کہ اس بات میں مت پڑھو وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے، بس اصولی بات ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اب یہاں دیکھیے خاص طور پر پھر ان کے نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ ہم ان انبیاء اور رسل کے جو عظمتیں ہیں، ان کے جو مقامات ہیں، ان کے اعتراف میں، ان کے اعلان میں ہمیں کوئی باک نہیں، ہمیں کوئی جھجک نہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہیے ان سے کہ پکارو انہیں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، کوئی کار مختار وہ بھی ہیں۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، تو انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نہ تو تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی کوئی حالت کو بدل دینے کا۔ اولئک الذین یدعون، وہ ہستیاں جنہیں یہ پکار رہے ہیں۔ پکارنے والوں میں دیکھیے کہ پکارنے میں ایک تو ایسے بھی تھے خیالی ہستیاں جن کا کوئی وجود ہی نہیں، من گھڑت، لیکن پکارے جانے والے انبیاء، اولیاء اللہ یا فرشتے یہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ لیکن اس عالم امر میں، اس عالم غیب میں ان کا حال کیا ہے جنہیں یہ پکار رہے ہیں؟ ہم کئی دفعہ دیکھا ہے انہیں پتہ بھی نہیں کہ یہ ہمیں پکار رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ تو انکار کریں گے، ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ گستاخیاں کی ہیں اور ہمیں شرمندگی کا سامان بن گئے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شرمندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو رہے ہیں کہ ہمیں مد مقابل بنایا گیا اللہ کا۔ لہذا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اس عالم غیب میں وہ تو خود اللہ کے، اپنے رب کے تقرب کے متلاشی ہیں۔ یہ وسیلہ کا لفظ آ چکا ہے اس سے پہلے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یعنی اس عالم امر میں بھی درجات ہیں، فرشتے ہیں، طبقہ اسفل کے فرشتے ہیں، پھر درجہ اعلیٰ کے فرشتے ہیں، پھر مقربین بارگاہ ہیں، پھر وہ جو ہے ملائے اعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے، ملائکہ مقربین ہیں۔ تو ان کے اندر بھی ایک درجہ بندی ہے، اور وہ اس عالم کے اندر بھی جیسے یہاں اللہ کے بندے تقرب اللہ کی کوشش کر رہے ہیں، وہ وہاں پر وہ بھی اس عالم کے اندر، بس فرق تو یہی ہے کہ وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، چاہتے ہیں کہ اور آگے بڑھیں اور قرب ہو جائے، ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ،
اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، واقعہ یہ ہے کہ آپ کے رب کا عذاب جو ہے واقعتاً ایسی شے ہے جس سے ڈرتے رہنا چاہیے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا شَدِيدًا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے قیامت کے دن سے قبل، یا عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب. اس آیت کو جوڑ لیجئے گا، چونکہ یہ جوڑا ہے یہ سورت اور یہ سورہ کہف. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، بہت بڑی جنگ اور بہت بڑی تباہی جو آنے والی ہے قیامت سے قبل، اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو، اور آج کل جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایٹمک جنگ اگر ہو جائے تو کیا ہوگا دنیا میں، نیوکلیئر وار ہو اور کسی میں وہ چھڑ سکتی ہے. لیکن یہ کہ قیامت سے پہلے الملحمۃ العظمیٰ، ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جس کی کہ احادیث کے اندر خبریں ہیں، جس کا تذکرہ پھر آئے گا سورہ کہف کے اندر صراحت کے ساتھ. تو کوئی بستی ایسی نہیں ہے قیامت سے پہلے وہ عذاب آئے گا. اور معذبوها عذابا شدیدا کان ذلک فی الکتاب مستورا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، طے شدہ ہیں، وہ آنا ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل معین ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہمیں نہیں روکا اس سے کہ ہم آیات بھیجیں. اب وہ مسئلہ چھڑ رہا ہے دوبارہ جو سورہ انعام سے چل رہا ہے کہ نشانی کیوں نہیں دکھاتے، حصے نشانی، کوئی معجزہ. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے معجزے دکھانے کیوں بند کر دیے. وما منعنا، نہیں روکا ہم کو اس سے کہ ان نرسل بالآیات، کہ ہم وہ معجزات دکھائیں، الا ان کذب بها الاولون، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پچھلوں نے بھی جھٹلایا ان کو. نہ تو سمود کو جو ہم نے ناقہ دی تھی ان کے مطالبے کے اوپر اس پر کوئی ایمان لایا، نہ عیسیٰ کو جو آخری معجزے ہم نے دے دیے، زندہ جانور پیدا کر دینا، گارے سے بنانا، پھونک مارنا اور اڑتا ہوا وہ پرندہ بن جائے، اور مردہ کو کہنا قم باذن اللہ اور وہ کھڑا ہو کے چلنے لگ جائے. اب اس سے آگے کون سا معجزہ ہوگا؟ لیکن کوئی مانا. معلوم ان کذب بها الاولون، پہلوں نے بھی ان معجزات کا انکار ہی کیا، جھٹلایا. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، ہم نے سمود کو، قوم سمود کو، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہم نے اونٹنی والی نشانی دکھا دی. فظلموا بها، انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، اور ہم نہیں بھیجتے اپنی آیات، نشانیاں، مگر صرف خبردار کرنے کے لیے. وہ خبردار کرنے کے لیے اب ہم اپنی قرآن مجید کی آیات بھیج رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے تو لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، تب بھی یہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہمارا احاطہ ہوا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلہ ہے جو سمجھیے فلسفے کے مشکل ترین مسائل میں سے ہے. حقیقت و ماہیت وجود. ایک اللہ کا وجود ہے، ہر جگہ ہے، ہر آن ہے، لیکن یہ کہ یہاں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے، یہ دنیا ہے یا اللہ ہے، کیا ہے؟ اب یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اسی لیے کچھ لوگوں نے اس کو ہماوست، سب کا یہ کائنات جو ہے خدا ہی ہے، خدا ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے. جیسے انسانوں کا روپ دھار لیتا ہے وہ اوتار کی شکل میں آ جاتا ہے، ایسے خدا نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی ہے. اس کو پینتھیزم کہتے ہیں انگریزی میں، ہماوست، سب خدا ہی ہے. یہ بہت بڑا کفر ہے، شرک ہے. تو کیسے سمجھیں؟ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں. اللہ ہے کیسے ہے؟ کیا دنیا میں اللہ نہیں ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی؟ پوری یہ کائنات اس میں اللہ کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تو پھر علیحدہ کہیں ایک محدود سی شخصیت ہو گئی جو کسی جگہ پر ہے. لیکن اللہ تو ایبسلیوٹ ایگزسٹنس ہے اس کی، کسی حدود اور قیود اور زمان و مکان اور سمت ان سے تو باورا ہے. وراء الورا ثم وراء الورا. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. اسی طریقے سے اب یہ مسائل گنوائے جا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے بڑے، ان کا چونکہ ان کی طرف سے ان کا رد عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھانے بند کر دیے ہیں اور حضور کے بارے میں طے کر لیا کہ وہ معجزہ نہیں دکھائیں گے جس طرح کا معجزہ یہ مانگ رہے ہیں. اسی طرح ہم نے جو آپ کو مشاہدہ کرایا جس شب معراج کا، وما جعلنا الرؤيا التي، رؤیا یہاں خواب کے معنی میں نہیں ہے، جیسے رؤیت بصری ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تو رؤیت ہی ہے. تو حضور کو باقاعدہ مشاہدہ کرایا، التي اریناک، جو آپ کو دکھایا ہم نے، الا فتنة للناس، وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ تو معلوم ہوتا کہ اب بالکل ہی ان کا دماغ چل گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بہت خوش ہوئے تھے مشرکین مکہ، بہت خوش ہوئے. چلو جی چلیے اب ہماری مشکل حل ہو گئی، اب تو ہم تمام مسلمانوں کو باور کروا لیں گے کہ آج تک تم نہیں مانتے تھے، واقعتاً محمد کا دماغ چل گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات بیت المقدس بھی ہو کے آ گیا ہوں
اور میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں۔ اب یہ بات ناقابل قیاس، کیسے انسان سمجھے، گمان نہیں کر سکتا۔ آج تو پھر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج تو آپ کے پاس وہ ذرائع ہیں کہ چاند پر بھی آپ پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ کہ آج سے آپ 1400 برس پہلے کے انسان کے بارے میں سوچئے، اسے بیت المقدس جانے کے اندر بھی جو ہے 15 دن لگتے تھے، تو کیسے وہ گیا اور گئے بھی اور آ بھی گئے رات ہی رات کے اندر۔ بڑے خوش ہو کر آئے حضرت ابو بکر کے پاس، ابو بکر سنا تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں رات کو بیت المقدس ہو کر آ گیا ہوں۔ ایک دفعہ ایک لمحہ توقف کیا، کیا واقعی کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں کہہ رہے ہیں، چلو ہم تمہیں ملوا دیتے ہیں، ان سے کہلوا دیتے ہیں، چلو صحیح، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس ختم۔ اس دن سے صدیق کا لقب، وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور فرمایا جب میں یہ مانتا ہوں کہ آسمان سے روز ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، تو اگر وہ آسمان ہوا ہے تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اگر اللہ کا فرشتہ آسمان سے روز آتا ہے ان کے پاس، تو وہ آسمان تک ہو کے آ گئے تو کون سی بڑی بات ہوئی؟ وہ اگر کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، یہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا۔ وشجرة الملعونة في القرآن، اسی طرح ایک مثال ہے قرآن مجید میں زقوم کے درخت کا ذکر آتا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ عین جہنم کے اس کے تہ کے اندر اس کی جڑ ہوگی، وہاں سے وہ درخت کیسا ہوگا؟ آگ کے اندر درخت، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اب یہ زقوم کا یہ بھی ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا۔ اب یہ چیزیں نہیں جانتے کہ اس عالم کا کہ جو فزیکل لاز ہے وہ اور ہوں گے، مختلف ہوں گے، اس آگ کی نوعیت اور ہے، وہ آگ یہ نہیں ہے، وہ آگ جو ہے اس کی حیثیت ہی کچھ اور ہے۔ تو فرمایا وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور جس قرآن مجید میں جس ملعون شجر کا ذکر ہے، وَنُخَوِّفُهُمْ، کہ یہ ساری باتیں ہم انہیں بتاتے ہیں خبردار کرنے کے لیے، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اب یہ ان کی بدبختی ہے کہ ان تمام چیزوں سے ان کے اندر سرکشی ہی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں سرکشی میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، یہ چوتھی مرتبہ اب یہ آدم و ابلیس کا قصہ آ رہا ہے قرآن میں۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے بنایا ہے گارے سے؟ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، مزید اس نے کہا کہ ذرا دیکھو، ذرا دیکھ پروردگار، یہ جو انسان آدم جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، مجھ سے بالا تر کر دیا، کرمت علیہ، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں اس کی پوری نسل، اس کی ساری اولاد کو لگام دے دوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں کے، ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، اللہ نے فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ان میں سے جو بھی آدم کی نسل میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو پھر تم سب کے لیے تمہارا بدلہ جہنم ہے، وافر بدلہ ہوگا تمہارے لیے، تمہارے گناہوں اور سرکشی کے لیے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، یہ لفظ آئے گا کئی بار، ذرا نوٹ کریں، یہ فز کہتے ہیں عربی زبان میں بکری کا جو بچہ نوزائیدہ ابھی ہوتا ہے، جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ کھڑا ہوتا ہے تو ٹانگیں اس کی لڑکھڑا رہی ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے یعنی اس طرح جب کہ کسی انسان کی ٹانگیں لڑکھڑا جائیں، اس کے اندر حوصلہ ختم ہو جائے، ہمت اس کا جواب دے رہی ہو، تو اس کے لیے پھر یہ محاورہ ہے یا کنایا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، تو پھسلا لے ان کو، ان میں سے جس کو چاہے، بِصَوْتِكَ، اپنی آواز سے، وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور چڑھا لا ان کے اوپر، بِخَيْلِكَ، اپنے سواروں کو، وَرَجْلِكَ، اپنے پیادوں کو، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تجھے کھلی چھوٹ ہے ان کے ساتھ مشارکت کر، ساجھا کر مال میں اور اولاد میں، وعدہم، اور ان سے جو چاہے وعدے کر جھوٹے سچے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا، ورزلا لو جس طرح، سبز باغ دکھا لو جس طرح، جو چاہو وسوسہ اندازی کر لو، اس کا اختیار ہے، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ میرے کسی بھی بندے کو تم زبردستی اس کی مرضی کے خلاف، اس کی مرضی کے بغیر گمراہی پر لے جاؤ۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب ان کے لیے کارساز، جو اللہ کے بندے جو شیطان سے بچنا چاہیں۔ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے کشتیوں کو سمندر میں یا دریا میں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل کو حاصل کر سکو۔ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے اور شفیق ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، یہ مضمون کئی دفعہ آ چکا ہے
جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، طوفان آتا ہے، موت نظر آتی ہے، ضل من تدعون الا اياه، تو سب گم ہو جاتے ہیں تم سے، بھول جاتے ہیں ان سب کو جن کو تم عام حالات میں پکارتے ہو، جن کو ڈنڈوت کرتے ہو اور جن کے سجدے کرتے ہو۔ فلما نجاکم الى البر، سوائے اللہ کے سب کو بھول جاتے ہو، صرف اللہ کو پکارتے ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کر نکال کر لے آتا ہے خشکی پر، عرض تم پھر اعراض کرتے ہو، پھر رخ موڑ لیتے ہو۔ وکان الانسان کفورا، یقین انسان بہت ناشکرا ہے۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں کہ وہی اللہ تمہیں زمین میں خشکی میں بھی تو دھنسا سکتا ہے کہ نہیں؟ آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید تجھے معلوم نہیں، ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں، کیا خشکی لوگ مرتے نہیں ہیں؟ وہاں جب تھے تو چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے، خشکی پر آتے ہی اور اب تم بھول گئے اللہ کو، تو کیا اللہ یہاں تمہیں دھنسا نہیں سکتا زمین میں؟ ان یخسف بکم جانب البر اور یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر ایک ایسی تیز آندھی بھیج دے اس بر پر، خشکی پر، کہ جس میں پتھر ہوں اور پتھراؤ ہو تمہارا اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہ ملے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، تو کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں رہا کہ پھر کبھی دوبارہ اللہ تمہیں لے جائے اسی سمندر میں؟ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر ایک زوردار جھکڑ تمہارے اوپر چھوڑ دے، فیغرقکم بما کفرتم، اور تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں۔ ثم لا تجدوا لکم علینا تبیعا، پھر تم ہمارا کوئی نہیں پاؤ گے کہ جو ہمارا تعاقب کر سکے، ہم سے باز پرس کر سکے کہ وہ فلاں لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ آیت بھی انسان کی، جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے، جو بھی کریشن ہے اللہ کا، اس کا کلائمیکس انسان ہے۔ گویا کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے تنزلات، اللہ کا حرف کن، اور کن سے وہ خلق نور، اس نور سے وہ تخلیق ارواح انسانیہ اور ملائکہ، پھر ایکسپلوژن، دی بگ بینگ، اور اس سے وہ حرارت اور وہ آتشی کرے، اور اس دور میں جنات کی جو تخلیق ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کا ٹھنڈا ہونا، اور پھر یہ بارش کا برسنا، اور بارش اور زمین، پانی اور زمین کے اب یہاں سے جو حیات ارضی ہے اس کا آغاز ہونا۔ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بڑی تکریم کی ہے، عزت کی ہے آدم کے نسل کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں اس کو، گویا کہ جیسے کہ گود میں کوئی لے کر چل رہا ہو۔ ہم، ظاہر بات ہے نظام قدرت ہے اللہ کا ہے، ہم اسے اٹھائے پھرتے ہیں۔ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر میں بھی اور بحر میں بھی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم انہیں پاکیزہ رزق دیتے ہیں، عمدہ چیزوں کا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور فضیلت دی ہے ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات کے اوپر، بہت بڑی فضیلت دی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اب تصور کرو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ جب یہ مقام دیا گیا ہے تو محاسبہ بھی ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا، جواب دہی بھی ہوگی۔ حیوانات سے کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن کہ ہم ہر لوگوں کو پکاریں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ، آؤ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو بھی دیا جائے گا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہ، وہ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو خوشی کے ساتھ، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا۔ اس نے یہاں آیات الہی کو دیکھا ہی نہیں، حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھا، انسانوں کا سا دیکھنا نہیں دیکھا۔ دیدن دیگر آموز، سنیدن دیگر آموز کی نوبت نہیں آئی۔ جو یہاں اندھے رہے تو آخرت میں بھی اندھے ہوں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اضل سبیلا، بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ وَإِن كَادُوا، یہ بہت اہم مضمون آیا ہے جو اس سے پہلے سورہ یونس میں آیا تھا، اب یہاں آیا ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور اے نبی یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آپ کو بچلا دیں، فتنے میں ڈال دیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ کوئی اور شے گھڑ کر ہماری طرف، اس قرآن کے سوا کوئی شے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں۔ سورہ یونس میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے نبی اے محمد یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، ان کمپرومائزنگ ہے، اس کو تو ہم قبول نہیں کر سکتے، ناٹ ایکسیپٹیبل،
ہاں کچھ اس میں ترمیم کرو، کچھ کو بدل دو، کچھ نرمی کرو، کچھ ہماری بات مانو، کچھ اپنی بنواؤ، وہی دباؤ۔ اور آپ اندازہ کر لیجئے جو میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے عوام کے اوپر ان لیڈروں نے اپنا اثر قائم کر لیا تھا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں یہ، بھئی رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو معجزہ دکھائیں۔ ادھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ کہ معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بآية، اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو لے آئیے کہیں سے معجزہ، کوئی آسمان پہ سیڑھی لگائیں یا زمین میں سرنگ لگا لیں، لے آئیے اس میں معجزہ، ہم تو نہیں دکھائیں گے۔ تو کس قدر دباؤ تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دباؤ میں اس کا بھی اضافہ ہے کہ کہتے اچھا ٹھیک ہے محمد ہم بات مان لیں گے، آپ کی ذرا یہ اس کے اندر ترمیم کیجیے، ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، وہی بات یہاں ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں گے اس چیز سے اور منحرف کر دیں گے کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ کچھ اور چیز گھڑ کر آپ ہماری طرف منسوب کر دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ دوست کیا، وہ تو بادشاہ بنانے کو تیار تھے، ہم آپ کو بادشاہ بنانے کو تیار ہیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، بہت اہم آیت ہے یہ، اور اگر ہم نے ہی نہ آپ کے پاؤں جما دیے ہوتے۔ دیکھیے محمد الرسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، آسان نہیں ہے، دباؤ، اس پورے پریشرز جو چاروں طرف سے پڑ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کے قدم نہ جما دیے ہوتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے، جھک ہی جاتے، دباؤ اتنا شدید تھا۔ لولا ان ثبتناک، بالکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت یوسف کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عزیز کی بیوی نے تو قصد کیا ہی تھا، یوسف بھی کرتا اگر اللہ کی ایک برہان نہ دیکھ لیتا، اس کا امکان موجود تھا کہ بربنائے تب بشری، وہی معاملہ یہاں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کے پاؤں نہ جما دیے ہوتے، آپ کے دل کو جما نہ دیا ہوتا، آپ کو ثبات عطا نہ کر دیا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ، آپ تو قریب ہو گئے تھے، تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ کہ کچھ شَيْئًا قَلِيلًا ان کی طرف جھک جائے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دگنی سزا دیتے دنیا کی اور دگنی سزا دیتے آخرت کی۔ الرب رب وإن تنزل والعبد عبد وإن ترقى ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، آپ کو چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا۔ میں ترجمہ وہی کر رہا ہوں کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن مفہوم سمجھ لیجئے، یہ سختی اصل میں حضور کی طرف نہیں ہے، بظاہر خطاب حضور کی طرف ہے، عتاب جو ہے خطاب حضور کی طرف، عتاب ہو رہا ہے ان پر جو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بدبختو، ہمارے نبی کے لیے یہ بالکل ممکن نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں کریں گے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور یہ تلے ہوئے اس بات پر کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے، مکے سے، تاکہ یہاں سے نکال باہر کریں آپ کو، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، یہ گویا کہ بالکل آخری وقت ہے اب مکی دور کا کہ جس میں کہ وہ کشاکش انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن ساتھ ہی پیشن گوئی بھی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو نہیں کہا کہ یہ آپ کو نکال نہیں پائیں گے، اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ کہ پھر یہ بھی یہاں پر زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے، یعنی یہ کہ چند سال کی بات ہی ہے نا، 8 سال کے بعد، بلکہ بڑے بڑے سردار تو ان کے جو ہیں 2 سال کے بعد ہی وہ بدر کے اندر جا کر کھیت رہے، ابو جہل کہاں رہا، عقبہ ابن ابی معیط کہاں رہا، سب ختم، بڑے بڑے سب کے سب سردار جو تھے جو غادری سب ختم ہو گئے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، جیسے وہ پاؤں ڈگمگاتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں مرغی کے نوزائیدہ، اس بکری کے نوزائیدہ بچے کے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں کو یہاں سے ہلا دیں، لا يستفزونك من الارض ليخرجوك منها، تاکہ وہ یہاں سے نکال دیں آپ کو۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اس صورت میں خود یہ بھی پھر یہاں پر زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے سوائے تھوڑا سا عرصہ۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اور یہ طریقہ رہا ہے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کے باب میں ہمارا یہی قانون رہا ہے کہ نبی جب ہجرت کر جاتا ہے تو پھر گویا کہ امان اٹھ جاتی ہے، پھر اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہماری اس سنت اور قانون اور قاعدے میں اور ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم رکھیے سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک،
یہ اصل میں 5 وقتہ نماز کا اب نظام یہاں آ رہا ہے، اس طریقے سے نہیں دیا گیا لیکن اب نظام بتا دیا گیا ہے۔ وہ تو حضرت جبرائیل نے بتایا، وہ معاملہ بالکل دوسرا ہے، لیکن یہ کہ سورج ڈھلتا ہے، جیسے نصف النہار ہے اس سے ذرا سورج جو ہے مغرب کی طرف گیا، ظہر، تھوڑی دیر بعد عصر، تھوڑی دیر بعد مغرب، پھر رات تاریک ہو گئی، عشاء، 4 نمازیں ہیں۔ اور سردیوں کے موسم میں تو لگتا ہے کہ پے بپے تابڑ توڑ آ رہی ہے، جو نماز مسجد میں پڑھتے ہیں وہ تو گئے اور آئے اور گئے اور آئے، تو گویا کہ نماز کھڑی ہے مسلسل۔ قائم رکھو نماز کو سورج کے ڈھلنے سے لے کر اور رات کے تاریک ہو جانے تک، وقرآن الفجر۔ اور اب ایک اور نماز رہ گئی اور وہ ہے فجر کی، اور اسے تعبیر کیا قرآن الفجر، اس لیے کہ اس میں طویل قرات ہونی چاہیے، قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ یہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا جو ہے یہ مشہود ہے، یعنی اس میں ایک تو یہ کہ حضور قلب ہوتا ہے انسان کا، سو کر اٹھا ہے آدمی، تر و تازہ ہے، حواس جو ہیں تازہ ہیں، کوئی تکدر نہیں ہے، کوئی تکان نہیں ہے، تو ایک تو حضور قلب ہے، اور ایک یہ ہے کہ فرشتے بھی عصر اور فجر کے وقت جو ہے ان کی شفٹیں چینج ہوتی ہیں۔ یہ دونوں نمازوں میں یہ جو ہیں دونوں شفٹوں والے موجود ہوتے ہیں، رات والے آتے ہیں عصر کے وقت اور دن والوں کی چھٹی ہوتی ہے، اور فجر میں یہ ہے کہ رات والوں کی چھٹی ہونے والی ہے اور دن والے آ کر چارج لیتے ہیں، تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور نماز کے ایک حصے میں سے آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ، بہی کو یہاں نوٹ کیجئے، جیسے سورہ انعام میں نے بار بار نوٹ کرایا تھا، انذر بہی ذکر بہی، تبشیر ہو اس قرآن کے ذریعے سے، تذکیر اس قرآن کے ذریعے سے، انذار اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو تہجد جو ہے جاگنا، قرآن کے ساتھ جاگنا ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ قرآن لوگوں کو یاد نہیں ہوتا، تو جو پڑھتے بھی ہیں تہجد وہ تو 8 رکعتیں جیسے تیسے جو قل هو اللہ کے ساتھ پڑھ کر پھر بیٹھ کر کوئی مراقبہ کر لیا، کوئی اور ذکر کر لیا، وہ اصل تہجد وہ نہیں، اصل تہجد یہ ہے طویل قرات رات کو کھڑے ہو کر کی جائے۔ نافلۃ لک، یہ اضافی شے ہے اے نبی آپ کے لیے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ مقام محمود کو بہت بلند مقام ہے میدان حشر میں اور پھر جنت میں، جس کی حقیقت کو ہم اس وقت نہیں جان سکتے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اب یہ ہجرت کا حکم ہے جو حضور کو دیا جا رہا ہے، یعنی جب آیا ہے حکم، اجازت آئی ہے، تو ساتھ ہی یہ دعا بھی تلقین کر دی گئی، اور یہ کہیے اے رب میرے مجھے داخل فرما جہاں تو نے مجھے داخل کرنا ہے، یعنی یثرب میں، مدینہ منورہ میں، اس وقت تک اس کا نام یثرب تھا، تو میرا داخلہ جو ہے سچا داخلہ ہو، عزت کے ساتھ داخلہ ہو، اعزاز کے ساتھ داخلہ ہو، مبوع صدق، جیسے سورہ یونس میں آیا تھا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور یہاں مکے سے مجھے نکال، تو یہاں سے نکال باعزت طریقے پر، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اب پھر آپ اپنے خزانہ فیض اور فضل سے مجھے سند عطا کیجئے، اختیار عطا کیجئے، حکومت کی طاقت عطا کیجئے۔ یعنی اب جو نیا دور آ رہا تھا، جو آپ جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو اصل میں گویا کہ آپ کا استقبال تو وہاں ایسے ہونے والا تھا جیسے بادشاہ کا استقبال ہوتا، جاتے ہی وہاں آپ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے جو ہیں انہوں نے گویا کہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا ایک معنی میں، اور یہودیوں کے تینوں قبیلوں سے آپ نے جو ہے جا کر معاہدے کر لیے، تو آپ تو فوری طور پر بے تاج بادشاہ ہو گئے۔ اسی کی دعا تلقین کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز دینی تھی ایک دعا کی شکل میں گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرما دیا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے حق آ گیا باطل گیا۔ اگرچہ حق کے آنے میں باطل کے جانے میں ابھی بظاہر تو چند سال ہیں، ابھی 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوگا، لیکن یہ کہ عالم امر میں تو فیصلہ ہو چکا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اس کے لیے جو بھی ہے ٹائم ٹیبل معین ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل جو ہے وہ تو ہے ہی بھاگ جانے والی شے، اس کے لیے کوئی صبر اور ثبات ہے ہی نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اس قرآن میں سے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن کا ذکر آ رہا ہے، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں، اگر اوسط لگائیں گے تو اس ایوریج کے ساتھ قرآن کا ذکر خود قرآن کی کسی صورت میں اتنا موجود نہیں ہے جتنا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اور ہم اس قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ سورہ یونس کی 2 آیتیں پھر ذہن میں لے آئیے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔
وہی بات یہاں ہے، یہ شفا ہے سینے کے روگ، کفر، شرک، تکبر، حسد، حب مال، حب جاہ، حب اولاد، حب دنیا، یہ تمام محبتیں جو ہیں ان کی جڑ کاٹ دینے والی شے۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن یہ ظالموں کو نہیں اضافہ کرتا ظالموں کے لیے مگر خسارے کا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اب وہ اکڑنے لگتا ہے، اعراض کر جاتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے اور ایک طرف کو کرنی کترا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے نبی کہہ دیجئے ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ یہ شاکلہ کیا ہے؟ اس سے پہلے میں شاید بیان کر چکا ہوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے ذیل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک شخصیت کے کچھ حدود ہیں جو معین کی ہوئی ہیں، ان حدود سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا، اس کا سارا امتحان انہی حدود کے اندر ہے۔ جو جینز مجھے ملے ہیں، جو جینز آپ کو ملے ہیں، ظاہر بات ہے میرا چوائس نہیں ہے، دے آر گیون فار می، آپ کے لیے بھی گیون ہے۔ ان میں کیا صلاحیتیں ہیں، کون سی چیز زیادہ ہے کون سی کم ہے، اللہ جانتا ہے۔ پھر یہ کہ جس ماحول میں مجھے پیدا کیا، جس میں آپ کو پیدا کیا، جو حالات میرے تھے جو آپ کے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تھے۔ ان دونوں چیزوں سے جو شے وجود میں آتی ہے وہ شاکلہ ہے، وہ پیٹرن ہے۔ جیسے کہ آپ کو کوئی دھات جس سے کوئی شے ڈھال کر بنانی ہے تو پہلے اس کا سانچہ بناتے ہیں، اس سانچے میں پھر اس دھات کو اس کو میلٹ کر کے جب اس کو پگھلا کر ڈالتے ہیں تو اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ پیٹرن ہے۔ اب اس کے اندر آدمی نیکی کے لیے، بدی کے لیے، جو بھی کرتا ہے، بھلائی کے لیے، شاید اس پیٹرن کے اندر اندر کرے گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن۔ کتنے ہی آپ پھیل جائیں، موٹے ہو جائیں، وہ کھال اور پھیل جائے گی، کھال سے باہر تو نہیں نکل سکیں گے، کتنے ہی آپ فرما ہو جائیں۔ تو یہ شاکلہ ہے، اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو کام کرنا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے شاکلہ کون سا دیا تھا آپ کو، اس کے حساب سے، اس کی مناسبت سے حساب لے گا آپ سے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ اسی کو حضور نے بیان فرمایا کہ الناس کالمعادن، معدنیات کی طرح ہے، کہ سونے کی اور ہے اور چاندی کی اور ہے۔ تو تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے وہ کہ جو زیادہ ہدایت پر ہے، راستے پر، راستے کے اعتبار سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ ان 3 سوالوں میں سے ایک تھا کہ جو پوچھے گئے تھے حضور سے امتحاناً۔ جیسے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے، کیا ماجرا تھا ان کے پہنچنے کا، ایسے یہ 3 سوال ایک مرتبہ انہوں نے پوچھوائے تھے یہودیوں نے، یہود کے علماء نے۔ یہ محمد نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ لوگ پوچھئے ان سے ذرا، پہلی بات تو یہ پوچھئے کہ روح کی کیا حقیقت ہے، دوسرے یہ ذوالقرنین کون تھے، ان کے کیا حالات تھے، تیسرے اصحاب کہف کون تھے۔ تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے سوالوں کا جواب سورہ کہف میں ہے جو اگلی سورت ہے۔ روح کے بارے میں یہاں مختصر جواب دیا جا رہا ہے۔ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے، قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، یہ تیرے رب، آپ کے رب کے امر میں سے ہے، یہ عالم امر کی شے ہے، اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا سا۔ عالم امر کا علم تم حاصل نہیں کر سکتے، تمہارے لیے سارا علم جو ہے وہ عالم خلق کا علم ہے۔ تمہاری یہ ساری جو ان السمع والبصر والفؤاد، اس کی رسائی جو ہے وہ عالم خلق تک ہوگی، اس سے آگے نہیں۔ عالم امر کی باتیں جو ہیں ان میں عالم غیب ہے، وہ تمہارے لیے اس پر تمہیں ایمان بالغیب لانا ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ہاں یہ جان لو کہ یہ اس عالم خلق کی شے نہیں ہے، یہ روح جو ہے کچھ اور شے، کہیں اور سے آئی ہے، یہ عالم امر کی شے ہے۔ عالم امر جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا فرشتے عالم امر سے متعلق ہیں، یا ارواح انسانیہ، یا ان کی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے، فرشتہ جب بات کرتا ہے تو وہ روح جس کو ہم کہتے ہیں وحی، وہ بھی روح ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق عالم امر سے ہے، اور روح انسانی بھی انہی میں شامل ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔